ہیلو، گڈ آفٹرنون سر. میں citypersonalities.in کی طرف سے آپ کو ویلکم کرتی ہوں کہ آپ اردو ڈپارٹمنٹ کے گلبرگہ یونیورسٹی کے اردو ڈپارٹمنٹ سے ہیں. آپ اپنے بارے میں کچھ بولنا چاہیں گے سر؟ بس میں ایک عام سا اور ایک چھوٹا سا طالب علم تصور کرتا ہوں اپنے آپ کو. گو کہ آج گلبرگہ یونیورسٹی میں بحیثیت پروفیسر میں خدمات انجام دے رہا ہوں. لیکن اگر میری ابتدائی تعلیم کے بارے میں آپ جانیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ میں ایک بہت ہی غریب خاندان سے، غربت اتنی نہیں، سطح غربت کے نیچے تو نہیں، اللہ کا فضل رہا، لیکن ایک میڈیم فیملی سے میرا تعلق رہا ہے، جہاں پر میرے والدین کے علاوہ ہم 8 بھائی اور 2 بہنیں ہوا کرتی ہیں، اور ایک چھوٹے سے مقام پر جسے تیماپور کہتے ہیں میری ابتدائی تعلیم وہاں ہوئی، جو پرائمری سے لے کر ہائی اسکول لیول تک. پھر بی اے میں شوراپور ایس پی شری پربھو آرٹس اینڈ سائنس کامرس کالج سے میں نے بی اے کیا، اور ایم اے کے لیے گلبرگہ یونیورسٹی شعبہ اردو میں داخلہ لیا. پھر ایم اے میں نے فرسٹ رینک حاصل کر کے گولڈ میڈلسٹ ہو گیا، اور ایم فل کیا 94 میں، اور 95 میں 1995 میں میرا تخرج بحیثیت لیکچرر کے شعبہ اردو گلبرگہ یونیورسٹی میں ہوا. تو ایم اے کے آنے تک میں نے بہت ساری مشکلات جھیلی ہیں کہ ابتدائی تعلیم تو سرکاری اسکولوں میں ہماری رہی، لیکن اساتذہ ہمارے بہت اچھے تھے، اور ایک خصوصی طور پر جیسے تنہا تیماپوری اور اعجاز تیماپوری میرے پرائمری اسکول کے اساتذہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہائی اسکول لیول پر میرے جتنے بھی اساتذہ رہے ہیں وہ ہندو اساتذہ رہے ہیں، جن کی تعلیم اور جن کی تحریر آج بھی میرے ذہن میں مستحضر ہے، جن کو میں کبھی نہیں بھلا سکتا. ان کے پڑھانے کا انداز، ان کے بات چیت کرنے کا انداز، اور ان کے لیکچرز کا یعنی سبق دینے کا جو انداز تھا وہ آج بھی میرے ذہن میں موجود ہے. گو کہ وہ ہندو تھے، لیکن اردو، بہترین اردو اور اچھی اردو، شستہ اردو وہ پڑھاتے اور بولتے تھے، ہماری تربیت کرتے تھے. لیکن پی یو سی میں آنے کے بعد، میں نے پی یو سی سائنس کیا تھا، مگر ہمارے اپنے حالات، گھریلو معاملات کی وجہ سے اور پھر میری اپنی بعض کمزوری کی وجہ سے میں فیل بھی ہو گیا. لیکن ایک 5 سال کا میں نے گیپ دے دیا. اس کے بعد پھر بی اے میں نے ایڈمیشن لیا، اور بی اے کے بعد میرا کنٹینیو ایجوکیشن رہا. چنانچہ ایم اے میں اپنے اساتذہ یہاں پروفیسر مرحوم ہو گئے. اب قیوم صادق صاحب اور راہی قریشی صاحب اور محترمہ لئیق صلاح صاحبہ اس وقت ابھی باقاعدہ حیات ہیں حیدرآباد میں، یہ میرے اساتذہ تھے. لیکن زیادہ تر میں جو متاثر رہا ہوں پروفیسر راہی قریشی، کیونکہ وہ خود شاعر بھی تھے اور شاعری پڑھانے کا ان کا ایک اپنا مخصوص انداز تھا. محترمہ لئیق صلاح صاحبہ ریسرچ اور تنقید پڑھاتی تھیں، ان کے اثرات بھی مجھ میں رہے ہیں. اور محترمہ لئیق صلاح صاحبہ جب ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھیں تو اسی وقت میرا یہاں تقرر عمل میں آیا. ان کی زیر نگرانی میں نے کام بھی کیا، جبکہ میں بحیثیت طالب علم کے پاس تعلیم بھی حاصل کیا، اور ان کی زیر نگرانی میں کام بھی یہاں کرتا رہا. اور اس کے بعد یہ میرا تعلیمی سفر اور تدریسی سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے 1995 سے. جب ریسرچ کی خاطر میں بنگلور گیا تو وہاں مختلف اصحاب سے، مختلف شعراء سے میری ملاقاتیں رہیں، جن میں مرحوم حمید الماس اور محمود ایاز، جن سے میری خاصی بحثیں بھی ہوئی. حکیم محمد امامی جو بابا اردو مولوی عبدالحق کے شاگرد رہے، ان سے بھی میری ملاقاتیں رہیں، اور ان کے ساتھ کئی اور دیگر شعراء سے، اسد اعجاز، شکیل جاوید، انیس ابراہیم، آزاد ساحری، مختلف لوگوں سے میری ملاقاتیں رہیں. اور وہ ایک میرے لیے بہت اچھا تجربہ تھا کہ میں شاعری کو شاعروں سے ہی کچھ سیکھوں، کچھ سمجھوں، کچھ سنوں. یہ ایک میرا اپنا تجربہ تھا. خیر، ایک مختصر سا مقالہ میں نے لکھا جس پر مجھے ایم فل کی ڈگری ملی. لیکن پی ایچ ڈی کا جہاں تک معاملہ رہا، وہ بہرحال درمیان میں میں نے حیدر قریشی، جو جرمنی کی ایک بہت ہی فعال شخصیت ہیں، جن کی اب تک تقریباً 30 کتابیں منظر عام پر آئی ہیں، اور جدید ادب نامی ایک انٹرنیشنل، اور وہ رسالہ جریدہ نکالتے تھے ادب کا، اس کے تقریباً 18 شمارے جو جرمنی کے تیسرے دور میں نکلے. پہلے تو پاکستان سے نکلے، بعد میں وہ جرمنی سے نکالتے رہے. اس میں میرے بھی مضامین چھپے ہیں، اور ان پر میں نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا، جو ابھی 2013 میں مجھے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی ہے.
تو وہ ایک میرا تجربہ حیدر قریشی صاحب سے جڑنے کے بعد یہ رہا کہ میرے جہاں تنقیدی اور تحقیقی مضامین چھپتے رہے وہ انٹرنیشنل میگزینس میں اور ای میگزینس میں میرے چھپنے شروع ہوئے. تو حیدر قریشی کی معرفت، دنیا کے تقریباً ادیبوں اور شاعروں سے میرے تعلقات بنے، پاکستان کے ہوں، جرمنی کے ہوں، کینیڈا کے ہوں یا لندن کے ہوں. تو ان شعراء اور ان ادبا سے، وہاں کے شارٹ اسٹوری رائٹر سے میرے تعلقات بنے، جن میں کینیڈا کے ایک صاحب ہیں جو رسالہ اپنا ای میگزین بھی نکالتے ہیں، شعر و سخن .tripod.com، جو کینیڈا کے ہیں. ان سے میرے مراسم خاصے گہرے ہوئے اور میرے اکثر مضامین اس میں بھی چھپتے رہے، دستک میں بھی چھپتے رہے. دستک جو کینیڈا سے نکلتا تھا انہوں نے مجھے اس کا آنرری ایڈیٹر بھی بنایا. اس کے بعد اب یہاں میں تو یہی چاہتا ہوں اور میرے اساتذہ سے میں نے یہی سیکھا کہ تعلیم کا جو مقصد ہے انسان میں بہرحال ایک شفاف تبدیلی آنی چاہیے. تعلیم صرف ڈگری لینے یا سند لینے کا نام نہیں ہے کہ جب تک وہ اپنے آپ میں تبدیلی نہ لائے وہ طالب علم نہیں ہو سکتا، یا تعلیم کا صحیح معنوں میں گویا اس نے نہ اس کا معنی سیکھا جانا اور نہ اس کو سیکھا اس نے. تعلیم کا مقصد ہی یہی ہے کہ اپنے آپ میں تبدیلی لائے، اپنے معاشرے میں تبدیلی لائے اور اپنے ملک میں تبدیلی لائے. وہ تعلیمی تبدیلی دراصل یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے رہیں، انسانی قدروں کی پاسداری کرتے رہیں، اساتذہ کا لحاظ کرتے رہیں، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں، بڑوں کا احترام کرتے رہیں. اور پھر زبان کا جہاں تک معاملہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ زبان شیریں تو ملک گیری، کہ ہماری زبان اگر شستہ ہو، شائستگی اس میں ہو، تہذیب اگر ہو تو ہمارا مخالف بھی ہمارا گرویدہ بن جائے گا. اور اردو ادب کا جہاں تک معاملہ ہے، آج دیکھیں کہ دنیا کی ہر زبان اردو غزل کی دلدادہ ہے، چاہتی ہے کہ وہ غزل سنیں. غزل کا جو معاملہ ہے کہ وہ اثر پہلے کرتی ہے، سمجھ بعد میں آتی ہے. یہ مناسب ہے ہمارے نقادوں نے یا پھر ہمارے شعراء نے جو بات کہی، میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ غزل ایک ایسے قسم کا ایک جادو ہے جو سر چڑھ کر بول رہا ہے اور بولتا رہے گا. ہاں شارٹ اسٹوری افسانہ نویسی بھی ہے، افسانے بھی لکھے جا رہے ہیں اور بہترین افسانے آج لکھے جا رہے ہیں. تو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ تقاضا کرتا ہوں، میں خواہش کرتا ہوں اردو ادب سے، اردو ادب کے حوالے سے دیگر لٹریچر پڑھنے والوں سے کہ وہ علم کو علم جان کر، نالج کو نالج جان کر نالج حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس کو کیسا ہم اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں پھیلائیں اور اس کو دور دور تک لے جائیں. ہاں رہی بات کہ ملازمت کا، بھئی ہمارا تو ایمان اور ایقان ہے کہ رازق تو ہمارا خدا ہے، وہ رزق دینے والا ہے. لیکن اردو پڑھنے والوں کے لیے میرا صرف ایک چھوٹا سا میسیج ہے کہ وہ اردو بحیثیت ایک زبان کے ضرور پڑھیں اور اردو کو نہ کمتر سمجھیں نہ حقیر جانیں. زبان ہمیشہ اپنے مافی الضمیر کو ادا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. ہم اپنے مسائل کو، ہم اپنی باتوں کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور بہتر رنگ میں پہنچا سکتے ہیں. لیکن اردو کے ساتھ ساتھ اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ریاستی زبان کنڑی اور انٹرنیشنل زبان انگریزی، اس کو بھی ہمیں جاننا ضروری ہے، اس کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم ہر میدان میں اپنے آپ کو کھڑا کر سکتے ہیں اور روزگار کے میدان میں بھی اپنی جد و جہد کو برقرار رکھ سکتے ہیں اور اپنا حق منوا بھی سکتے ہیں. تو اردو پڑھنے والا بیکار نہیں ہے، لیکن اردو کے ساتھ ساتھ کنڑی اور انگریزی سیکھنا از حد ضروری ہے. اور اگر ہندی، جو اردو اور ہندی اب ایک ہی ہیں، اب میڈیا کو دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر وہاں تو اردو ہی استعمال ہوتی ہے لیکن بنام ہندی. تو اردو طالب علم کو یا اردو پڑھنے والوں کو، خواہ وہ پرائمری ہو کہ ہائر سیکنڈری ہو یا یونیورسٹی لیول میں ہو، وہاں مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور مایوس ہمیں نہیں ہونا ہے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مایوسی کو پسند نہیں کرتا. اس کی رحمتوں سے ہمیں پر امید ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ہمیں مایوس یا نا امید نہیں ہونا چاہیے. لیکن تعلیم کا مقصد یہی ہے کہ وہ اپنی پرسنالٹی کو، اپنی شخصیت کو ابھارے، بات چیت کرنے کے لب و لہجے کو بدلیں
اور ہماری بات سے دوسرا شخص خواہ وہ اپنا ہو یا پرایا ہو وہ گرویدہ ہو جائے، دوست بن جائے۔ زبان، اسی لیے سلیمان خطیب نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے، بات ہیرا ہے، بات موتی ہے، بات لاکھوں کی لاج کھوتی ہے، بات قہر و ثواب ہوتی ہے، بات قہر و عذاب ہوتی ہے، بات پھولوں کا باغ ہوتی ہے، بات سینے کا داغ ہوتی ہے، بات بولے کلیم ہو جائے، سننے والا ندیم ہو جائے۔ تو بات میں ہی ہوتی ہے کہ بات سے دوستی بھی بنتی ہے، بات سے دشمنی بھی پھیلتی ہے، لیکن ادب ہمیشہ انسانیت کا درس دیتا ہے، دوستی کا درس دیتا ہے، دشمنی سے نہیں یا کسی سے مڑ بھیڑ کی نہیں، بلکہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ طالب علم جو بھی ہو، خواہ وہ استاد ہو کہ شاگرد ہو، علم سے اپنا علاقہ رکھے، علم سیکھے، علم دوسروں کو سکھاتا رہے۔ بہت بہت شکریہ سر، بہت اچھا میسج دیا آپ نے علم کے حوالے میں۔ آپ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ اس طرح کی سوچ رکھتے ہوئے ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ میں ہیں۔ سر اور ایک سوال چھوٹا سا، آپ کی کیا سوچ ہے citypersonalities.in کے بارے میں؟ میں سب سے پہلے citypersonalities.in کے لیے ان کی اس کوشش اور کاوش پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج یہ وقت کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کئی ایسی شخصیات ہیں جو اپنے دائرے میں محدود بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو کھوجنا، ان تک پہنچنا اور ان کے خیالات کو منظر عام پر لانا، ان کے خیالات کو منظر عام پر لانے سے دیگر شخصیتوں کو اور ہمارے طلباء کو اور ہمارے ویورز کو یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ ان کے لیے کچھ کام کرنے اور کچھ کر گزرنے کا حوصلہ ان میں پیدا ہوگا۔ اس لحاظ سے citypersonalities.in کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور خدا سے دعا ہے کہ آئندہ یہ مزید کام کرتے رہیں اور مزید پرسنالٹیز کو منظر عام پر لائیں۔ بہت بہت شکریہ سر، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، آپ کا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالنے کے لیے بہت بہت شکریہ سر۔ میں میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہرحال اگر میرے تو ایک معمولی سے خیالات تھے، ایسی کوئی بات نہیں، بڑے بڑے لوگ ابھی مجھ سے بہت بڑے لوگ یہاں سٹی میں موجود ہیں، ان سے بھی استفادہ کرنا ضروری ہے، ان سے بھی ملنا ضروری ہے۔ جی ضرور ملیں گے سر، تھینک یو سر۔